اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شب جمعہ، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگی ہوں اس کا تعلق 15 شعبان کی رات سے ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس میں روزہ رکھتا ہے اسے اس ماہ میں شاخ در شاخ بڑھتی رہنے والی خیر و خوبی میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک نہایت ہی اپنا عبرتناک واقعہ سناتے ہیں کہ شب برات میں ایک خواب میں نے دیکھا جس نے مجھے توبہ پر مجبور کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی، ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں پاؤں چلنے لگی، تو اس وقت مجھے اور بھی زیادہ اس سے محبت ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی ایک عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا تو وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر گرا دیتی، لیکن میں محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹتا بھی نہ۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا اور اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی گہری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوفزدہ بھاگ کھڑا ہوا اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی خوشبو ان سے آ رہی مجھے ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ضعیف آدمی ہوں اور یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو میں آنے کا نہیں، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا کہ ایک ٹیلے پر نظر پڑی، میں اس ٹیلے پر چڑھ گیا اور چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر آئی۔ اس کی دہشتناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ عنقریب میں اس گڑھے میں گر ہی پڑتا کہ مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں لوگوں میں تم ابھی نہیں جا سکتے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ میں پھر وہاں سے پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے لوٹ آیا۔ مجھے وہ دوبارہ بڑے میاں نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس اژدہے سے کسی طرح بچا لیں۔ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں بہت ضعیف ہوں اور یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جاؤ، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکو۔ میں بھاگا بھاگا اس پر چڑھ گیا اور وہ اژدہا بھی میرے پیچھے پیچھے۔
میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں بہت سے طاق ہیں اور ان میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہوئے ہیں۔ ہر کواڑ میں ایک ریشمی کپڑا پڑا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو ایک آواز سنائی دی کہ دروازے کھول دو، پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے سنتے ہی سارے دروازے کھل گئے، پردے اٹھ گئے اور چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا اور وہ سانپ میرے پاس ہی پہنچنے والا تھا کہ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، جلدی کرو، وہ سانپ تو اس کے پاس آ ہی گیا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں اور اچانک میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس سانپ کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کو پرے دھکیل دیا اور مجھے اس نے اس میں جھولے میں بٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے کہا، ابا جان، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ابا جان، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے ڈر جائیں اور ان کے دل اس کے ذکر سے منور ہو جائیں؟ میں نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو مجھ پر گریہ طاری ہو گیا، میں رونے لگا۔ میں نے کہا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی، اور وہ ضعیف آدمی کون تھے جنہوں نے میری رہنمائی تو کر دی لیکن اس سانپ کو مار نہ سکے؟ تو میری بیٹی نے کہا کہ ابا جان، وہ جو سفید پوش ضعیف بزرگ تھے وہ آپ کے نیک اعمال تھے، لیکن آپ نے ان کو اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ وہ شیطان کو تو نہ مار سکے۔ اب وہ شیطان کون تھا؟ وہ اژدہا تھا۔ اس کو تو اژدہا تھا اور کیا تھا، اور اس کے برے اعمال تھے، وہ اس کو تو نہ مار سکے ضعیف آدمی، لیکن انہوں نے آپ کی اتنی مدد کر دی کہ آپ کو بچنے کا راستہ بتا دیا۔ اب دیکھیں کہ جب ان کی آنکھ کھلی اس خواب سے تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر اس خواب کی اتنی دہشت سوار تھی کہ میں نے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا۔